آخر میں ایک تشویشناک پریشان کن افواہ، میں اسے خبر نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہوا ہو، اللہ کرے یہ افواہ ہی ہو۔ صحافی اور اینکر عمران ریاض خان گزشتہ 16 دن سے لاپتہ ہیں اور اب ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نمائندے ڈینیل کی طرف سے تشویشناک دعویٰ سامنے آیا ہے۔ وہ خفیہ سفارتی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان پر مبینہ تشدد کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ حراست میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی ہو۔ خاکم بدہن، خدا نہ کرے کہ یہ سچ ہو۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، واشنگٹن پوسٹ، عرب نیوز، گلف نیوز سمیت انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس معاملے پر آواز اٹھا رہی ہیں، جو یقیناً پاکستان کے امیج اور خود حکومت پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، جو پہلے ہی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن اور انتقامی کارروائیوں کی زد میں، الزامات کی زد میں ہے۔ حکومت عمران ریاض کو ایک پارٹی کا ترجمان کہتی ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو ایک پارٹی کا ترجمان بھی غائب ہے تو اس کا سوال تو وزیر اعظم سے ہی ہوگا نا۔ عمران ریاض کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے تو ضرور کی جائے، کم از کم عدالت میں پیش کریں۔ اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ بار بار بازیابی کا حکم دے رہی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے عدالت کو بتایا ہے کہ وہ کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب کے مطابق انہوں نے بھی پورے ملک کی ایجنسیز کی میٹنگ کر لی ہے لیکن عمران ریاض خان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ ہائی کورٹ نے حکام کو 30 مئی تک کی آخری ڈیڈ لائن دی ہے۔ سمیع ابراہیم، وہ بھی اس وقت لاپتہ ہیں۔ اگر انہوں نے بھی کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو یقیناً جو قرار واقعی سزا ہے وہ ضرور دی جائے، قانونی کارروائی ضرور کی جائے، کوئی اختلاف ہے تو کم از کم عدالت میں تو ضرور پیش کیا جائے۔ یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ جو 311 کا ڈالر ہے نا، یہ تقریباً کچھ تو کمی بیشی آ جائے، پیٹرول کم از کم 100 کا ہو جائے، جو بجلی اور گیس کے نرخ ہیں اس میں کمی آ جائے، جو مہنگائی کی شرح 48% سے اوپر چلی گئی ہے اس میں کمی آ جائے، جو IMF کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ ہو جائے۔ یہ سارے عوامل ہیں جو عوام چاہتی ہے، جو سیاست ہو رہی ہے اس میں سے عوام کچھ بھی نہیں چاہتی۔ یہ عوامل جو ہیں یہ کرنے والا کون ہے؟ عمران خان ہے۔ ملک میں دہشت گردی پھیلانے والا کون ہے؟ عمران خان ہے۔ اب چیز کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے 1 سال کا عرصہ بہت کم ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ جو ہے وہ انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب کوشش کرتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کوئی اشتعال دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے ملک میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے، اس سے سچویشن خراب ہی ہوتی ہے نا۔ اب تو ساری پارٹی ان کی ٹوٹ بکھر چکی ہے، تو اب بھی کیا عمران خان ہی ذمہ دار ہیں حالات کی؟ کرن، آپ اب کی بات کر رہی ہیں، آپ اب کی بات کر رہی ہیں، 9 مئی سے اب تک کی بات کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کیا نہیں کرتے رہے؟ پہلے وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو کے درمیان میں جو ہے ایک جو ہے وہ آپس میں ٹکراؤ کی صورتحال تھی عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ پھر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کر کے گئے تھے، جس کا جو ہے خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ کم ہی ہونے کو جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ملک میں جو ہے جلاؤ گھراؤ کی سچویشن ہو، 60 ارب کا ٹیکہ لگ جائے اور آپ کہیں کہ سچویشن ٹھیک ہو جائے گی اوور نائٹ۔ ایسے تو نہیں ہوتا، کسی کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو لوگوں سے وعدے کرتے رہے ہیں اور ینگ لوگوں کو پاگل بناتے رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو رزلٹ مل گیا ہے۔ تو اب کیا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ بڑا نقصان ہو کہ اور آپ کے پاس، میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان جیسی کوئی جو ہے بات کرنے کو بھی تیار ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے، جو آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا، مجھے مطلب ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اتنا ملک کو نقصان پہنچا کے اب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک کا جو ہے وہ ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی۔ بھائی تم بات کرنے والے کیسے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، لیکن اب عوام تو بات کر رہی ہے نا اس پر۔ معزز صاحبہ ساتھ ہی موجود رہی ہے۔ عامر صاحب، میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس پر، لیکن اب وقت میرے پاس ذرا کم رہ گیا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم آڈیو لیکس کے معاملے پر بھی بات کر لیں۔ سپریم کورٹ کے کل کے حکم نامے کے بعد آج آڈیو لیکس کمیشن جو بنایا گیا تھا، جی آپ سوال لے لیجئے، ساتھ ساتھ پلیز ایڈ کر دیجئے گا اس میں۔ اس نے کام روک دیا ہے عامر صاحب، اور کمیشن کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی اسٹے آرڈر پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں، بلکہ بینچ کے سامنے اپنا موقف درست انداز میں نہ اٹھانے پر اٹارنی جنرل پر بھی ان کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، نیکسٹ سماعت پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ ایڈ کر لیجئے گا اپنے جملے اس میں۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہ ایڈ کروں گا، اگر جان کی امان پاؤں، اب تو جان کی امان کی التجا کرنی پڑتی ہے، تب میں یہ کہوں گا، دیکھیں عمران خان سے آپ کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ، عمران خان نے بڑی غلطیاں کی،
بڑا ان میں رونت تھی بقول آپ کے، سب مان لیتے ہیں، لیکن دہشت گرد کہنا جو ہے وہ بڑا میرے خیال میں اوور دا ٹاپ ہے، بہت زیادہ مطلب ہے زیادتی والی بات ہے، مبالغہ آرائی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس ملک نے دہشت گردی کا جو زخم سہا ہے، 60-70 ہزار جانوں کی قربانی دی ہے۔ دہشت گرد میں اور سیاسی جو کہتے ہیں نا مخالف ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کے جو دہشت گرد میں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ذرا سا کانٹیکسٹ کے اندر مطلب مخالفت کی بھی ایک وہ ہوتی ہے، دائرہ کار ہوتے ہیں، لائنز ہوتی ہیں۔ عمران کو دہشت گرد کہنا ہے، یہ کہنا انکشاف ہو رہا ہے، میں کوئی مطلب ہے وہ والی بات نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے معذرت خواہ بن رہا ہوں کہ جناب سب سے بڑا پتہ چلا جو دہشت گرد عمران خان ہے، سب سے بڑا تخریب کار عمران خان ہے، سب سے بڑا بدعنوان عمران خان ہے، باقی تمام لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت ایماندار ہیں، تو قوم یقین نہیں کرے گی ان باتوں کو۔ دیکھیں اتنی ہی بات کریں جتنی مطلب ہے لوگ یقین کرنے کو تیار ہو۔ دوسری بات معیشت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف ڈالر کے اوپر ہم کرنسی پہ اٹک جاتے ہیں، یہ ہمارا ملک پچھلے 1 برس میں غریب ہوا ہے۔ ہمارا سن 22 فائنینشیل ایئر میں ہمارا جو پر کیپٹا انکم تھا وہ $1766 تھا، وہ گھٹ کر 868 ہو گیا، یعنی کہ ہماری قوت خرید میں کمی آ گئی، ہم لوگ غریب ہو گئے۔ اوپر سے آپ نے اس مہینے 4تھ ویک ہے، 4تھا ہفتہ ہے کہ 45% پلس افراط زر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ دیکھیں کیا اچھا پھر جو اکانومی وہ جو نمبرز آ رہے ہیں، ابھی انہوں نے اناؤنس کیا 0.29% گروتھ کا پروویژنل نمبر دیا گروتھ کا، لوگ اکانومسٹ چیلنج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ نمبر جو ہے ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی لائف اسٹاک کا 3.38 جو ہے اس کے اندر وہ ہوا ہے، گروتھ ہوئی ہے اس سال میں کہ جب سیلاب آئے تھے اور لاکھوں جانور مر گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے جی ایجوکیشن سیکٹر ہمارا 10% بڑھ گیا۔ عامر صاحب آپ پلیز وہ آڈیو لیکس پر آ جائیے، مجھے بریک لینا ہے اگین سر۔ جی اچھا آڈیو لیکس میں فوراً آتا ہوں۔ دیکھیں آڈیو لیکس، اب آپ نے سوال اتنا مشکل کیا کہ عدالت میں کیا ہوگا، اب یہ تو عدالت جانے، میں کوئی قانون کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ہمیشہ کی طرح عدلیہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا آئین کے اندر ہے کہ اگر ان کو کوئی ریفرنس ڈالنا تھا تو وہ اس میں جوڈیشل اس میں جا کے ڈالتے، نہ کہ بغیر چیف جسٹس سے پوچھے ہوئے کسی کو سائن کر دیتے۔ تو یہاں پر مسئلے لوگ حل نہیں کرنا چاہتے، یہاں پر پوائنٹ سکور سیٹلنگ ہو رہی ہے۔ جب تک ہم لوگ گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک پاکستان کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو ہم جیسے لوگ صرف یہی دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں تمام جماعتیں محب وطن ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی کو فوجی املاک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، قابل مذمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جناب ریکنسیلیشن ہو۔ بہت زیادہ ہم لوگوں نے ریکنسیلیشن کی طرف جایا جائے، چلا گیا ہے۔ جی صحیح۔ مائزہ صاحبہ، مریم نواز صاحبہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو 5 رکنی بینچ ہے اس پر بڑا اعتراض اٹھا رہی ہیں، ٹاک شوز میں بھی آپ لوگ بینچز کے اوپر اعتراض اٹھاتے رہے ہیں، اعتراض کرتے رہے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب زبانی نوٹس پر پیش ہو جاتے ہیں عدالت میں، انفیکٹ کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا جاتا، پھر اس کے بعد یہ نقطہ بھی حکومت نے نہیں اٹھایا، اور ان دونوں پوائنٹس پر آج قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بات کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت کے لوگ جو ٹاک شوز میں، جو اپنی پریس کانفرنس میں، جو میڈیا ٹاکس میں جس طرح سے بینچز پر اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں، عدالت میں اس طرح سے اپنے موقف نہیں رکھ رہے ہوتے؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک چیز اس میں آپ کے سوال میں جواب میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں میں اپنے میں، کہ دیکھیں ہم کسی کو دہشت گرد نہیں کہتے تھے، ہم انہیں اپنا پولیٹیکلی ایک مخالف ہی سمجھتے تھے، لیکن جب آپ ایسی حرکت کریں جس سے جو ہے آپ خود زمان پاک میں بیٹھے ہیں، آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے سکون میں بیٹھی ہے، اور آپ جو ہیں ورکرز کو جیلوں میں جو ہے جھونک دیں، تو ہم آپ کو کیا کہیں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو ہم جو ہے سیاسی حریف سمجھ کے اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ بھئی مجھے یہ بتا دینا کہ کب میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ورکرز کو جیلوں میں جھونک دیا تھا اور خود جیل میں نہیں گئے تھے، کب مریم نواز صاحبہ نے اپنے لوگوں کو ورکرز کو جھونک دیا تھا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا صاحبہ، آپ بھی ساتھ موجود ہیں۔ جی بریک کا وقت ہو گیا ہے مائزہ، I'm so sorry، بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں۔ آخر میں ایک تشویشناک پریشان کن افواہ، میں اسے خبر نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہوا ہو، اللہ کرے یہ افواہ ہی ہو۔ صحافی اور اینکر عمران ریاض خان گزشتہ 16 دن سے لاپتہ ہیں، اور اب ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نمائندے ڈینیل کی طرف سے تشویشناک دعویٰ سامنے آیا ہے۔ وہ خفیہ سفارتی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان پر مبینہ تشدد کیا گیا، اور ہو سکتا ہے
کہ حراست میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی ہو. خاکم بدہن، خدا نہ کرے کہ یہ سچ ہو. ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، واشنگٹن پوسٹ، عرب نیوز، گلف نیوز سمیت انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس معاملے پر آواز اٹھا رہی ہیں، جو یقیناً پاکستان کے امیج اور خود حکومت پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، جو پہلے ہی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن اور انتقامی کارروائیوں کی زد میں، الزامات کی زد میں. حکومت عمران ریاض کو ایک پارٹی کا ترجمان کہتی ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو ایک پارٹی کا ترجمان بھی غائب ہے تو اس کا سوال تو وزیر اعظم سے ہی ہوگا نا. عمران ریاض کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے تو ضرور کی جائے، کم از کم عدالت میں پیش کریں. اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ بار بار بازیابی کا حکم دے رہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. وزارت داخلہ نے عدالت کو بتایا ہے کہ وہ کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے. آئی جی پنجاب کے مطابق انہوں نے بھی پورے ملک کی ایجنسیز کی میٹنگ کر لی ہے، لیکن عمران ریاض خان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے. ہائی کورٹ نے حکام کو 30 مئی تک کی آخری ڈیڈ لائن دی ہے. سمیع ابراہیم وہ بھی اس وقت لاپتہ ہیں. اگر انہوں نے بھی کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو یقیناً جو قرار واقعی سزا ہے وہ ضرور دی جائے، قانونی کارروائی ضرور کی جائے. کوئی اختلاف ہے تو کم از کم عدالت میں تو ضرور پیش کیا جائے.